उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में खड़े मिलेंगे। दोस्तों, आपका टीवी में आपको खुश आमदीद। आपका टीवी के मेहमान हैं नौजवान शायर तहज़ीब हाफ़िज़ साहब। तहज़ीब हाफ़िज़ साहब जितने नौजवानों में मकबूल हैं, बड़े भी इन्हें बहुत शौक़ से सुनते हैं। इन्होंने जो चंद सालों में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत से मुशायरों में शिरकत की है। आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने शायरी का आगाज़ कैसे किया। जी, बहुत शुक्रिया सर, पहले तो दावत का और बात करने के लिए आपने मौका दिया। मैं मुखातिब हो पा रहा हूँ अपनी ऑडियंस से, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका टीवी का और फिर आपका। शेरी सफ़र ऐसे ही है जैसे किसी भी एक शायर का शुरू होता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो शायर बनता है उसको किसी इश्क में कोई धोखा वगैरह होता है। वो तो मेरे ख्याल से हर इंसान को होता है, तो शायर ज़रा ज़्यादा महसूस कर जाता है इस तरह के मामलात को। लेकिन शायर जो है माँ की कोख से शायर होता है और वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में रियलाइज़ करता है कि उसको शायरी करनी चाहिए। मुझे शुरू से ही शायरी से मोहब्बत थी। वो एक तवील सफ़र था और थका देने वाला सफ़र था, लेकिन ज़ाहिर है मैंने कोशिश जारी रखी। और ये एक ऐसा शायरी एक ऐसा सिलसिला है या एक ऐसा काम है जहाँ से आपको स्टार्ट में इसके लिए कोई बहुत बड़े रिवार्ड नज़र आ नहीं रहे होते, क्योंकि आप बहुत अच्छे म्यूज़िशियन बन जाएंगे तो आपके और मामलात हल हो जाते हैं। लेकिन मुझसे पहले शायरी के अंदर कोई ऐसी मिसाल हमें नज़र नहीं आती थी कि अगर आप कामयाब शायर बन भी जाएं तो लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ये सब खुदा की तरफ से है। ट्रेंड सेट मैं हमेशा से कहता हूँ कहीं और से होते हैं, कोई और ही ज़ात है जो ये सारे मामलात करवाती है। तो शुरू से ही मुझे शायरी का शौक़ था और मैं करता चला गया और किसी हिस्से में लोगों ने सुनना शुरू किया। यूँ नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत वहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आँखों के बारे में क्या जानते हो। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज़ हो, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंस कर सज़ा काटता। शुरू में आपने जो शेर कहे या गज़लें कही हैं, उनमें क्या ख़ास बात थी कि आप जल्दी ये सफ़र आपने तय करना शुरू कर दिया? हाँ, वो ऐसा है कि स्टार्ट में जो असल में ये कि जो एक मेरा स्टार्ट है, एक वो स्टार्ट है जहाँ से लोगों ने जानना शुरू किया। मेरा तो कोई आज से 15 से 16 साल पहले शुरू होता है, तब मुझे लोग जानते भी नहीं थे और लोग सुनते भी नहीं थे। हाँ, ये है, ये बहुत उम्दा सवाल था। उसमें यह कि मैं जब 15 साल 16 साल पहले शायरी कर रहा था तो मैं तब ये सोचता था कि मैंने कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से लोग शायरी की तरफ दोबारा आए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो शायरी सुनी जा रही थी लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो माहौल जो है वो बहुत बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था। हमने ख़ुद ऐसे मुशायरे अटेंड किए जहाँ लोगों की तादाद बहुत कम होती थी, लोग शायरी की तरफ आते नहीं थे। मुझे याद है मैं 2011-12 में शायरी करने के कोई 6-7 साल बाद ये सोचता था कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो अभी तक ना हो रहा हो, या मैं गज़ल को जदीद करने की कोई कोशिश थी। तो 2017-18 में 17-18 में एक वीडियो वायरल हुई। मैं कहीं चाय पी रहा था, मैंने शेर पढ़े तो वो लोगों को पसंद आए और उनको लगा ये उनकी आवाज़ है, उनने स्टेटस लगाना शुरू किए। वो इस तरह से कुछ हो गया। शुरू में आपने जो शायरी की है उसका थोड़ा सा अशार और कोई गज़लें हमें जो स्टार्ट वाली शायरी है वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मैं सुना सकूं, लेकिन उसके जहाँ से लोगों ने सुनना शुरू किया था या जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मैं सुना देता हूँ। उनमें से एक गज़ल है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। यूँ नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्ज़ी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फलां मेरी जगह बैठ गया। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। क्या बात है। जी बहुत शुक्रिया। तो हाफ़िज़ साहब,
آپ کو دیکھا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں اور کالجز میں آپ نے کئی مشاعروں میں شرکت کی ہے، اور نوجوان ایک پبلک ہے جہاں آپ کا نام سنتی ہے، اور جس یونیورسٹی میں جاتے ہیں نوجوانوں کا ایک مجمع سا پہنچ جاتا ہے وہاں. ہاں، یہ بھی اسی طرح یہ ایک اہم سوال ہے. اصل میں یہ تھا کہ جو جس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر ہر انسان میں، ہر طبقے میں، ہر جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان میں جب کسی ایک بندے کو سنا جا رہا ہو یا ایک بندے کی رسپیکٹ کی جائے، اس پہ ذمہ داری بڑھ جاتی. تو یونیورسٹیز کے حوالے سے یہ معاملہ تھوڑا سا مشکل تھا کہ آپ نے ان بچوں کو شاعری بھی سنانی ہے، اور جو شعری معیار ہے، جو کلاسک سے غزل کا رویہ آ رہا ہے، اس سے بھی نیچے نہیں گزرنا. یہ ایک کٹھن کام تھا، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی سطح پہ نئے لوگ جن کو شاعری کا نہیں پتہ، اور یہی ساری محنت تھی اسی سلسلے کے لیے، تو وہ لوگ شاعری کی طرف آئے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آپ نے تراکیب سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، کلاسیکل آنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا جدید کام کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کی میں نے کوشش کی. وہ ظاہر ہے اس میں کسی سطح پہ کامیاب رہا تو وہ بچے سنتے ہیں. یعنی جب مشاعرہ گاہیں ویران ہوا کرتی تھیں، جب عام طور پہ اسٹوڈنٹس نہیں آیا کرتے تھے، اب مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ایک شاعر کو سننے کے لیے یا اب ایک مشاعرہ سننے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ساری محنت تھی، اور کسی سطح پہ ہم ان بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. یعنی جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ سنا کے اینڈ پہ کچھ ایسی شاعری، آخر پہ کچھ ایسی چیزیں سنا دی جاتی ہیں جو باقاعدہ جو ہے نا اسی رویے کی لکھی ہوتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ شاعری نہیں ہوتی جو ہم بچوں کو سناتے ہیں، وہ بالکل شاعری ہوتی ہے کیونکہ ہم سنا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جو لہجہ ہے وہ نرم رکھنا پڑتا ہے، یا تراکیب سے پرہیز کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ شاعری کی طرف زیادہ ہیں. عام طور پر جب غزل لکھی جاتی ہے ان میں بڑی لمبی بحریں جو ہوتی ہیں نا، لمبی بحریں جو ہوتی ہیں، ان میں شاید ٹرائی نہیں کرتے تھے، ان میں نہیں لکھتے تھے. اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ چھوٹی بحر کا شعر ہوگا، چھوٹا شعر ہوگا، وہ لوگوں کو زیادہ یاد رہے گا، اس طرح سے شعر زیادہ سفر کرے گا. اور لمبی بحر کا شعر یاد نہیں ہوتا تو وہ سفر نہیں کرتا، لوگوں کو یاد نہیں ہوگا. لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے لکھنی بھی لمبی بحر ہے اور انشاءاللہ لوگوں کو یاد بھی کروانی ہے. اور الحمدللہ وہ جو ابھی میں شعر سنانے لگا ہوں وہ ہیں بھی لمبی بحر میں، لیکن وہ لوگوں کو شاید سب سے زیادہ یاد ہوں. وہ یہ ہے کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو. تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو. یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو. میرے بس میں نہیں ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا، تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا. لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح، ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے، کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کاٹتا. کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو، جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر سزا کاٹتا. صاحب ایسی غزل جو سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہو اس والے سے کچھ سنا. جی وہ ویسے تو تقریباً یہی وہ غزلیں جو پاکستان میں لوگ سنتے ہیں وہی بھارت میں سنتے ہیں. تو ان میں سے ایک غزل میں سناتا ہوں. غزل ہے کہ رک گیا ہے وہ یا چل رہا ہے، ہم کو سب کچھ پتہ چل رہا ہے. اس نے شادی بھی کی ہے کسی سے، اور گاؤں میں کیا چل رہا ہے. اور ایک اور شعر ہیں، دو شعر اور ہیں کہ اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے، پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے. اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے. تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں، تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے. ہمیں بدن اور نصیب دونوں سنوارنے ہیں، ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے. حافظ صاحب شاعری اور غزل کے اندر جو جدت آئی ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ زبانیں دوسری زبانوں کے لفظ لیتی رہتی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب جدید شاعری کی بات ہوتی ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جدید شاعری کا مطلب یہ ہے کہ نئے الفاظ کا استعمال کر لینا،
دوسری زبانوں سے الفاظ تو اردو بہت پہلے سے لیتے آئی ہے، اور اردو کے بھی بہت سارے لفظ دوسری زبانوں میں موجود ہیں، تو یہ ایک اور بات. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب جدید شاعری کی بات ہوتی ہے، جدت کی شاعری ہوتا ہے، وہ شعر کے رویے کی بات ہوتی ہے. یعنی جدید شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی جدید لفظ آ جائے گا. شعر ہمیشہ جدید اپنی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، موضوعاتی سطح پہ، تلازمے کی سطح پہ وہ شعر جدید ہو جاتا ہے. اور غلام محمد قاصر کا ایک شعر تھا، دنیا میں زندہ غزلوں کے کتنے ہی جہاں آباد ہوئے، پر تجھ کو دیکھ کے سوچتا ہوں ایک شعر ابھی تک رہتا. اور یہ جو ایک شعر رہتا ہے، یہ ساری عمر نہیں لکھا جائے گا. اور غزل اپنے رویوں کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ اسی طرح جدید ہوتی رہے گی. آپ کا ٹی وی سے جڑے رہیے. اس سے پہلے بھی میں نے یہی کہا ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ کہ کس فیلڈ سے کون سا مہمان آ جائے گا اور آپ کے لیے سرپرائز ہوگا. کیونکہ چینلز آپ کو اپنے نام سے ڈیفائن ہوتے ہیں، مطلب کوئی چینل ہے اس کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کے پروگرام. آپ کا ٹی وی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں، شاید اسی فیلڈ سے کوئی گیسٹ آ جائے. تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس سے جڑے بھی رہیے انشاءاللہ. تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا. میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح، ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا. کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو، جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر سزا کاٹتا.